الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد حمد و ثنا محترم و مکرم سامعین گرامی مرتبت، ہم بڑے تسلسل کے ساتھ ایک گفتگو سماعت کر رہے ہیں. ہماری یہ گفتگو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بندہ نیکی کرے، اللہ اس کے کسی نیک عمل کو ضائع نہیں فرماتا. اللہ اکبر. اور پھر اس کیے ہوئے نیک عمل کا بدلہ اللہ کریم دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، موت کے وقت بھی عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی عطا فرماتا ہے اور قبر کے بعد بھی عطا فرماتا ہے. کام کہاں کیا؟ دنیا میں. اجر کہاں کہاں مل رہا ہے؟ دنیا میں بھی مل رہا ہے، مرتے وقت بھی مل رہا ہے، قبر میں بھی مل رہا ہے، قبر کے بعد بھی مل رہا ہے. تو پنجابی میں یوں کہہ لیجیے موجہ ہی موجہ ہے. کام ایک کیتا فائدے لکھاں مل گئے، موجہ ہی موجہ لگی ہیں. ہم جو دنیا میں فائدہ ملتا ہے اس کو بھی سن چکے ہیں. گفتگو اس پہ بڑی مفصل ہو چکی ہے.
مرتے وقت ملتا ہے اس کو بھی سن چکے ہیں. ابھی انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے. بلکہ شاید اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پروٹوکول کہا تھا کہ ایک بندہ مومن کی روح کو پروٹوکول کیا ملتا ہے. وہ پروٹوکول بھی آپ نے سنا. وقت کی قلت کی بنا پہ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ورنہ آج پھر میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس روح کو ملنے والے پروٹوکول کو دوہرا دیتا. بندہ مومن تیری واہ واہ ہے. تو نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ کا. کلمہ پڑھنے کے بعد تو نے کام کیا ہے ایک اچھا. اس ایک اچھے کام نے تیری دنیا میں بھی واہ واہ کر دی، تیری آخرت میں بھی واہ واہ کر دی. آج ہم قبر تک چونکہ پہنچ گئی تھی ہماری گفتگو کہ بندہ مومن نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اسے کہیں اکیلا چھوڑتا نہیں. قبر میں اسے کیا ملتا ہے یہ آج ہم سماعت کر لیتے ہیں. جب بندہ مومن کی روح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے اور اسے مقربین کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر اس روح کو دنیا میں لوٹا دیتا ہے. وہ روح کہاں لوٹاتی ہے؟ دنیا میں لوٹاتی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کیونکہ میں نے اسے اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اسے میں اسی میں ہی لوٹاؤں گا. پھر مومن کی روح قبر میں اور اس کے جسم میں لوٹ آتی ہے، اور دو فرشتے جنہیں منکر نکیر کہتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں. طریقہ کار ہے ہر ڈپارٹمنٹ کا. تو یہ قبر کے ڈپارٹمنٹ کا طریقہ کار ہے کہ جو آیا ہے اب اس کے دو فیصلے ہونے ہیں، یا اس نے پاس ہونا ہے یا اس نے فیل ہونا ہے. تو پاس یا فیل ہونے کے لیے امتحان ضروری ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ رشوت چلی، کوئی تعلق داری چلی، کوئی ریلیشن شپ قائم ہوا وہ چلا. تو کہا نہیں، جو آئے گا منکر نکیر اس کے پاس آئیں گے، اس کو بٹھا دیں گے اور اس سے کچھ سوال کریں گے. اور یہ سوال ہم سے بھی ہوگا. یہ سوال کل مولا حاجی فضل الدین صاحب گئے ان سے بھی ہوا، جو پہلے چلے گئے سب سے ہوا. کائنات میں جو مرے گا، جو مرے گا، جس ویلیو کا ہے اس نے ان سوالات کے جواب دے دیں. اب سن لیجئے پہلا سوال کیا ہے. عجیب معاملہ ہے. اللہ کے نبی کو ہم سے کتنا پیار ہے. دنیا میں نقل چیٹنگ جرم ہے، میرے مصطفیٰ محمد سے اتنا پیار کرتے ہیں قبر کی ساری چیٹنگ ہمیں بتا دی ہے. اے نقل بھی لے لو، تو انہوں پاس ہونا چاہیے کیونکہ تو ایڈا تعلق محمد عربی نہ ہے. اور صرف ایک کو گل ہے کہ یہ اے سوال نے تے انہاں سوالوں کی تیاری کرو. بس اے ساڈے ذمہ. سوال بھی دس دیتے، سوالوں کے جواب بھی دس دیتے، ہوں تیاری ساڈے ذمہ رہ گئی. حضرات پہلا سوال اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب فرشتے ایک جسم کو روح کے سمیت بٹھاتے ہیں پھر اس سے پہلا سوال کرتے ہیں، ارے آنے والے بتا تو صحیح، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ لے جان روح لے گئی پروٹوکول، بندے جسم کو لے کے جا رہے ہیں پروٹوکول. گھسیٹ کے نہیں لے کے جا رہے، آگ نہیں لگا رہے، پروٹوکول. چار کندھوں پہ ایک بندہ بیٹھ کے جا رہا ہے. یہ تیروں چلے گئے، ایک بندہ ہے، 4 کندھے ہیں، 4 کندھوں پہ بیٹھ کے جا رہا ہے.
ओए दौड़ना नहीं, ओए हिचकोले ना देना, इसे उठा लो अपने घर पे, अपने कंधों पे उठा लो और इसे कब्रिस्तान ले जाओ। अब गड़ा खोद के डाल दे, कहा नहीं होए, इन्हें तो पहले इन्हीं मगफिरत की दुआ भी कर, इन्हों मरण तो पहले इन्हें मगफिरत की दुआ दफन करन तो पहले कर, क्योंकि बंदाए मोमिन दे हक विच मंगी दुआ अल्लाह कबूल भी फरमाता है, अल्लाह अजर भी अता फरमाता है। उन चले गए जनाब, फरिश्ते आए, इन्होंने बिठाया, सहारा दे के उठ भाई, तेरे सवाल जवाब दा, तेरे इम्तिहानात का वेला होया है। बंदा बैठ जाता है, पहला सवाल होता है मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? ते जनाब जिस तैयारी की होती है वो आंदा मेरा अल्लाह रब है। मेरा रब कौन है? रात बोलो, मेरा रब कौन है? ये पकान है और सबक है। इस वास्ते मैं आखदा अपने दिल ते अल्लाह दियां ज़रबा ला लो, ताकि जदों मरो ते मरने तो बाद सवाल पूछा जाए ते तुहानू सोचना ना पवे, बेसाख्ता जुबान चो निकल जाए मेरा रब अल्लाह है। मेरा रब कौन है? मेरा रब कौन है? अल्लाह मेरा रब है। जनाब दूसरा सवाल, मादीनों का तेरा रहन सहन क्यों दे आया, तेरा बर्तन बनता के दे आया, तेरा बरसन बरसा के दे आया, ऐने मुंह चुक के वेले गुजारता रहे या किसी ताबेदारी के अंदर रहे, वफादारी के अंदर रहे, को कैदे ज़ाब्ते जिंदगी गुजारी है, ये सुतरे बेमुहार की तरह जिवें छुटिया ते छुटिया रहे। मां दीनों का तेरा दीन केड़ा है? बंदा मोमिन को उठा के सवाल पूछा गया है। बंदा मोमिन ने अपनी यारी लाई है मसीत नाल, अपनी यारी लाई है उलमा नाल, अपना ताल्लुक कायम कीता है दीनदार लोगां नाल, अपना वास्ता कायम कीता है अल्लाह के नेक बंदियां दे नाल, उन्होंने ते याद करन दी लोड़ ही नहीं। फौरन आखदा है ओए मेरे को दीन पूछण वाले हो, मेरा दीन ओही है जिहड़ा रब नूं सारियां तो प्यारा है। मेरा दीन दीने, मेरा दीन दीने और खुशबख्त हो तो नकल ही मुस्तफा दे छोड़ी है। सवाल भी दसे, जवाब भी दसे, सवाल भी दस देते, जवाब भी दस देते। मैं ओए तू आखी मेरा दीन दीन इस्लाम है, और ये वही दीन है जिन्हें बारे मेरे रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कायनात में दीन तो बतेरे हैं पर मेरे रब को जो दीन पसंद है उस दीन का नाम दीन इस्लाम है। मेरे रब को जो दीन प्यारा है उस दीन का नाम क्या है? बोलिए, वो दीन क्या है? दीन इस्लाम है। आइए वक्त की किल्लत की बिना पे और थोड़ा सा आगे निकलते हैं, फिर बिठाया जाता है, सहारा दिया जाता है। उठ बैठा, तेन उठाने वाले फरिश्ते, तू कोई आम है? चाह के ते तेनू बिरा ते अब्बा ते चाचा ते ताया ते फुफा ते जिगरी यार छोड़ गया है, संधेरी कोर दे हवाले कर गया है। आना जरा उठ खड़ो ते जरा साढ़े सवालों के जवाब दे ताकि तेरा फैसला किया जाए। मर रब्बो का, मां दीनों का। तीसरा सवाल फरमाया, मा तकूलो फी हाज़र रजुले अल्लज़ी बुअसा फीकुम, ओए दस दे सही उस शख्स के बारे तो क्या आख रहे हो जिस शख्स को अल्लाह ताला ने तेरे दरमियान मबूस फरमाया है। इस सवाल को एक और तरह भी उलमा ने पेश किया कि रसूलुल्लाह की ज़ियारत करवाई जा रही होगी, और जेड़ा इत्थे तड़पदे रहे ना रसूलुल्लाह दे दीदार वास्ते, ओ बेआसरा नहीं। तेरा काम है दुरूद पढ़ी रख, नमाजा पढ़ी रख, नेकियां कीती रख। जे दुनिया के अंदर मुस्तफा दा दीदार न कर पायो ना, अल्लाह कब्र के अंदर तेरे वास्ते मुस्तफा दा दीदार ना करे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या तेरा दीदार हजरात बंदा भूखा ते होंदा है ना नबी दे दीदार दा। फरमाया जे तू दुनिया के अंदर रह के नबी पाक दे दीदार तो महरूम होया तो याद रख मैं कब्र दे अंदर मुस्तफा दा दीदार तेनू अता करना ही करना है। हाँ, एक तो गल दा ख्याल रखी, दीदार होएगा
ایک کو گل دا خیال رکھی دنیا دے اندر رہ کے حلالی بن کے رہی تے میرے محبوب دے متعلق او بکواسات نہ کری بلکہ میرے محبوب دے متعلق اعلیٰ حضرت کی زبان رکھی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کائنات کے اندر رہ کے مصطفیٰ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، یہ جو تجھے شکل دکھائی جا رہی ہے دنیا میں رہتے اس شکل کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، مصطفیٰ کے بارے میں تیری رائے کیا تھی، مصطفیٰ کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، یہ سوال کیا جائے گا۔ سوال بھی بتا دیے، نقلیں بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے۔ اب آگے آئے، یہ سوال ہو گئے اور جواب ہو گئے۔ پھر وہ کیا پوچھتے ہیں؟ پھر وہ پوچھتے ہیں ما یدریکا، کس ذریعے نے تجھے اس کی پہچان کروائی، یہ جو پہچان کروائی ہے کس ذریعے تیری پہچان ہوئی اس کے ساتھ؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پہ ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی کہ یہ اللہ کا کلام برحق ہے، مجھے اس برحق کلام نے بتایا ہے کہ اللہ بھی برحق ہے، محمد بھی برحق ہے، اللہ بھی برحق ہے، محمد بھی، میرا دین دین اسلام بھی برحق ہے، یہ مجھے اللہ کے پاک کلام نے کروائی ہے، اس کا دیدار کروایا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آسمان سے اللہ کے حکم سے ایک پکارنے والا اللہ کا پیغام سناتا ہے، ندا دیتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، سوال زمین اس قبر دے اندر جواب بھی یہ دے رہے ہیں تے انہیں تصدیق رب دے آسمان والوں آ رہی ہیں، اوے جو آکھ رہے ہیں سچ آکھ رہے ہیں، اور جو اے آکھ رہے ہیں سچ آکھ رہے ہیں، یہ جناب جواب۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ آواز آتی ہے، اسے جنتی لباس پیدا ہو، پڑھا جی کہ نہیں؟ جی سبحان اللہ، یہ نہیں پروگرام جنتی لباس پہنے تھے تو بچوں بناؤ۔ پھر اسے جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھایا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اسے جنت کے لباس پہنا کے جنتی بچھونے کو بچھا کے اور پھر اس کی قبر میں رہتے ہوئے اسے اس کا مقام جو جنت میں ہے اللہ وہ دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سنیے، پھر اسے جو اس نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوتے، جہاں سے ہماری گفتگو چلی تھی وہیں آگے، کہ یہ جو نیک اعمال ہیں حضرات، آج نماز پڑھ لے، آج سچ بول لے، آج زکوٰۃ دے لے، اب سن آگے کیا کہتا ہے تیرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا ہے۔ آج اپنے ہاتھ سے نیکی کر لے، اپنی آنکھ سے نیکی کر لے، اپنی زبان سے نیکی کر لے، اپنے پاؤں سے نیکی کر لے، اپنے وجود سے نیکی کر لے۔ اب لطف لے آگے، مزے لے آگے، کیا بیان ہوا ہے؟ کیا جناب؟ وہ جو عمل ہے وہ آ جاتا ہے انسانی شکل میں، اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ھذا یومک کالذی کنت توعد والامر الذی کنت توعد انا عملک الصالح فواللہ ما علمتک الا کنت سریعا فی طاعت اللہ یطیعا عن معصیت اللہ فجزاک اللہ خیرا۔ پھر یہ عمل انسانی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے، یہ تیری پڑھی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، تیرے دیے ہوئے ہاتھ سے زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی ہے، تیرے سجدے میں جا کے ماتھے کے ٹکانے سے وہ سجدہ انسانی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دن اور وہ کام جو تو نے کیے، جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، میں تیرا نیک عمل ہوں، پس خدا کی قسم میں تیرے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ تو اللہ کی نافرمانی سے دور رہتے ہوئے اس کی فرما برداری میں جلدی کرتا تھا، پس اللہ تعالیٰ تجھے اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ نہیں ابھی آپ کو مزہ نہیں آیا، مزہ آگے آنے والا ہے، مزہ آگے آنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مردے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، اچانک اس کے سر کی جانب سے ایک عذاب سانپ کی شکل میں لایا جاتا ہے۔ ہن تسی تے میں قبر وچ وڑ گئے ہیں،
انج پہ ذرا قبر سوچو اسی قبر چلے گئے ہیں پتہ کی ہویا اسی دنیا چ نیکیاں کیتیاں نے اجے اس طرف اسی نہیں گئے جڑا دوسرا اپوزٹ گروپ ہے اسی نیکیاں کیتیاں نے فرمایا کیا ہوتا ہے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے سر کی طرف سے ایک عذاب اجدہا بن کے اس کے سر کی طرف سے آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے لیکن اسے اس شخص کی دنیا میں کی گئی تلاوت قرآن دور کر دیتی ہے قاری سلیم صاحب کہتے تھے کام بڑا سی اور سنو نا یار بھائی دنیا کے اندر تو تلاوت قرآن کیتی ہوئے تے وہ آئندہ آ جائے تیرا بتالا اس آئندے کو پیچھے ہٹا دے گا ہٹ پرا اس میرے قرآن میں پڑھے ہوئے تے جس قرآن صرف پڑھے ہے وہ دا حال ہے وے تے جس قرآن آج بر کیتا ہے تے جس پڑھ کے عالم پڑھ کے وہ تے عمل کیتا ہے وہ دی قبر ججدہ آ سکتا ہے حضرات توجہ ہے اجدہ آئے گا سر کی طرف سے اس کو ہٹا دیا جائے گا اس بدلے میں ہٹا دیا جائے گا جو دنیا میں رہ کے اس نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی آج کے بعد نیت کر لیجئے دھوپ ہو چھاؤں ہو سردی ہو گرمی ہو بیماری ہو ہاری ہو ہر روز ملانا گا میں ایک صفحہ قرآن مجید کا تلاوت کروں گا نیت کر لیں یہ کر لیں نہیں میں ہاتھے نہیں چوائے نا اپنے آستے کرنی دیں استاد تے یہی کام ہے سویرے آپ بھی کر دیں اس عذاب تو بچانے آستے تو ہم سنا دے بھی ہیں ہو دیئے نا تلاوت صبح نماز کے بعد کیوں کرتے ہیں ہم لالچی لوگ ہیں جنت کا لالچ ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچنے کا لالچ ہے ہمیں اور یہ جائز ہے اور کوئی قرآن مجید کا ایک ورق کا تلاوت کرے وہ الگ ایک بہت بڑی فضیلتیں ہیں اس کو کیا کیا ملتا ہے لیکن اگر ایک صفحہ تلاوت کرنے کی وجہ سے کل بروز قیامت والی قبر میں گھسے ہوئے اجدہے کو یہ کہہ کے نکال دیا جائے چل نکل یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا پھر دوسری بات جب اس کے ہاتھوں کی اچھا پھر وہی اجدہا وہاں سے ہٹے گا تو ہاتھوں کی طرف آ جائے گا اس اپنا کام تو کرنا ہے ہاتھوں کی جانب لایا جائے گا تو صدقہ اسے دور کر دیتا ہے ہر روز 1 روپیہ صدقہ کریا کرو کتنا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں موجودہ زمانے میں میں عرض کر رہا ہوں اتنا صدقہ ضرور کیا کرو جو کل بروز قیامت جہنم اور وہ قبر کا جو پہلا عذاب ہے اس پہ آپ کے ہاتھ کو وہ عذاب بچا سکے وہ صدقہ بچا سکے پھر کیا ہوتا ہے اور جب اس کے دونوں قدموں کی جانب لایا جاتا ہے پہلے سر وہاں قرآن نے بچایا پھر ہاتھ یہاں صدقے نے بچایا اور جب اس کے قدموں کی جانب لایا جاتا ہے اوے سبحان اللہ اونچی آنکھیں ہو جب اس کے قدموں کی جانب لایا جاتا ہے تو یہ کہہ کے اس عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے کہ تو مساجد کی جانب چلنا اسے دھدکار دیتا ہے مسجد کے پاس رکو مسجد کی طرف آنا نماز بعد میں وضو بعد میں باقی عبادات بعد میں جو تو چل کے گھر سے مسجد کو آیا ہے تیرے قبر میں آنے والے عذاب سے بچنے کے لیے وہ تیرے لیے چلنا ہی کافی ہے 2 منٹ رہ گئے کوئی نہیں خیر آج کل گھڑیاں ملائی ہیں بالکل سنیے جی اگلی بات سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن فی قبرہ فی روضۃ ویرحب له قبرہ 70 ذراعا وینور له کالقمر لیلۃ البدر نبی دی حدیث پڑھی جائے تو سبحان اللہ آکھنا چاہیے جی میں نوٹ اکٹھے کرنے ہوں دے نا تو میں ایڈے شیر پڑھا ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں لگیا مول سب کیتا کی ہے لیکن میں نے یہ پتہ ہے کہ قبر دے اندر بچاؤ یا قرآن دی وجہ تو ہے یا مصطفیٰ دے فرمان دی وجہ میں ایڈا کو کچھ سریلت نہیں کچھ سریلے بھی کام کٹ جانے ہیں اسی تو پھر کو تھوڑا جا ہے الحمدللہ
حضرات سمجھو یہ نہیں اصل اس نا عمر دی گل ہوندی ہے وہ جڑی عمر جیسے سورہ لانی یا جو ہو گیا ہوں اسی اپنی قبر واسطے سب کچھ کرتے ہیں اپنی قبر بھی کھری کرا تو تہاڈی بھی قبر کھری کرا جے تو ایک گل بھی لے کے تسی چلے جاؤ تے کہ خیال ہے بے نقصان دے سنو بھائی حضرات جنہوں نے ایک عمل کیتے دنیا دے اندر اللہ دے سونے نبی نے واسطے کہ فرمایا قبر اجے گل قبر وچ ہی موجود ہے تے یقین منو جتنی میں تیاری کر کے آنا نا اس پوری تیاری دے صرف 15 تو 20 منٹ بھی تو آدھے کولا سی کوئی تحفہ نہیں پہنچا سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذخیرہ سنو بھائی نبی پاک صاحب اللہ کے ارشاد فرمایا المومن فی قبرہ ہی مومن اپنی قبر دے اندر مومن اپنی قبر دے اندر فی روضتن ایک باغ چوندا سچونچیا ایڈے بے مربت نہ بنے کرو کدی منگیا کوئی تواڈے کول سبحان اللہ کیا کرو اور تسی سارے مومن جنہاں کلمہ پڑھے نمازاں پڑھیاں روزے رکھے حج کیتے زکاتاں صدقے فرمایا المومن فی قبرہ ہی فی روضتن مومن اپنی قبر وچ ایک باغ چوندا سبحان اللہ کیسے چوندا بھائی باغ تسی تے میں باغ چونا ہے پھر کی ہوندا ہے وَيُرَحِبُ لَهُ قَبْرَهُ 70 ذِرَاعًا اور اس کی قبر کو اس کے لیے ہر طرف سے 70 گز کشادہ کر دیا جاتا ہے گھر کھلا ہوئے تو چنگا ہوگا جو سونا ہوئے تو چنگا ہوگا نہیں یہ نہ گل کرو جتنے پیسے ہو ہمارے اتنے چنگا ہوگا جب پیسے تھوڑے ہو تو پھر اڈائی پر لئی بہو جب پیسے ڈھیر ہو تو پھر کنال بھی تھوڑا انجھے یہ نہ ذرا فرمایا تجھے نہیں پتا تیرا مقام کیا ہے تیرا مقام یہ ہے کہ تم مرتا غربت میں ہے لیکن قبر میں جاتا ہے تو تیری قبر کو میرا کریم اللہ مصطفیٰ کی رحمت کے صدقے باغ بنا دیتا ہے سبحان اللہ کیا بنا دیتا ہے بذرا باغ بنا دیتا ہے اور پھر وَيُرَحِبُ لَهُ قَبْرَهُ 70 ذِرَاعًا پھر دائیں بھی پھر بائیں آگے پیچھے اللہ 70 گز تیری قبر کو کھلا فرما دیتا ہے اللہ اکبر بات نہیں ہو گئی ہے وَيُنَبِّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مومن تجھے مبارک ہو اے اللہ کے بندے تجھے مبارک ہو اے نمازیں پڑھنے والے تجھے مبارک ہو اے سچ بولنے والے تجھے مبارک ہو اے جھوٹ سے نفرت کرنے والے تجھے مبارک ہو اللہ تیری قبر کو اتنا روشن کر دیتا ہے جتنا 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے